مجلس چاون والا ہر شخص یقیناً اللہ دے خاص کاغذات چپڑا نہ رکھ دے تے تاں اس نو مجلس آنا نصیب ہوندے۔ یہ ایسی عبادت ہے اگر خلوص دل نال انسان مجلس شرکت کرے۔ علماء کرام تشریف فرمائیں ماشاءاللہ، حوضہ علمیہ نمازی چہرے تشریف فرماؤ، تو انہاں بزرگان خصوصاً قبلہ مرید حسین نقوی صاحب، جناب علامہ آغا شبیر نجفی صاحب تشریف فرمائیں، اور بھی علماء کرام ممکن ہے ہولے ہولے رالا میں، تو اس ماحول دے وچ میرے جیسے طالب علم دا گفتگو کرنا یہ تو مشکل، جے نال تھوڑے تھوڑے رل لے ہوئے تو دو چار گلا میں کروے ساں۔ مجلس ہر بیٹھنے والی جگہ کو مجلس کہتے ہیں۔ عربی میں ہر بیٹھنے والی جگہ جتھے کوئی بیٹھا ہوئے اس نو کیا آدھے مجلس، تو جڑی ذکر حسین سنن واسطے تساں تشریف فرماؤ اس نو بھی آدھے مجلس۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ ہر بیٹھنے والی جگہ کو بھی مجلس کہتے ہیں اور جو مولا حسین کے لیے ہو اسے بھی مجلس کہتے ہیں، تو پھر اس میں فرق کیا ہوا؟ اور ہر بیٹھنے والی جگہ مجلس تو ہوتی ہے مگر ہر مجلس مجلس حسین نہیں ہوتی۔ مجلس حسین تو تب ہے جب ذکر بھی ویسا ہو جڑا حسین نو پسند ہے۔ جڑی ترتیب ہے نا مجمع دے آن دی، پڑھانا لا ڈھلی ڈھلی تے آہستہ آہستہ گل تاں کردا ہے بھی جڑے پچھو آندے پین کوئی رل لوین تے میں اصل گل تے آواں۔ جڑی آیت میں سرنامہ کلام قرار دیتی، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اس دا مفہوم ہے خدا دے امام میں بناتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے امام میں بناتا ہوں، ہادی ہم بنا کے بھیجتے ہیں، یہدونا بے امرنا، وہ ہدایت بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح میں حکم دیتا ہوں۔ اپنی طرفوں کوئی گل عبدی صاحب نہیں کرتے، جو اللہ عہد ہے وہی پہنچان دیں، جو خدا ذمہ لائے۔ خدا فرماتا ہے جو تم بناؤ گے امام یا ہادی یا رہبر یا پیشوا، اس میں اور میرے بنائے ہوئے میں فرق ہوگا۔ ایتے فرق کیا ہوئے گا؟ اللہ دے جس نو تساں بنایا وہ آکھے گا جے میں سدھا ٹریا تو میرے پیچھے پیچھے ٹرنا، تے جے میں بھول گیا تو میں نو سدھا کر دینا۔ تے خدا دے جس نو میں امام بنا کے بھیجاں گا او ماں دی گود وچ بیٹھ کے لوح محفوظ دا مطالعہ کرے گا۔ گل سنو، سپیشل میں آکھیا گیا بھی جامعہ جدہ پڑھتے ہونا تے کو خاص سخت قسم دی روایت لے آندے ہو تبلیغ والی، سارا مجمع پریشان ہو ویندا تے اج کوئی فضائل علی تے جے میں دو گلاں فضائل دیاں شروع کرن لگا تے بولو تے جے چپ کر کے سننا نے تو وہی تبلیغ ہی شروع کر دیاں میں روز علی۔ امام خدا بناتا ہے، ہادی خدا بناتا ہے، جسے خدا ہادی بنائے۔ رسول اعظم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرا اور علی کا نور خلق کیا، فقط خلق نہیں کیتا، بعد کیا ہے محدقین بعرش اللہ، ہم خدا کے اس عرش کی تزئین کے لیے آویزاں کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، فرمائے عرش دی تزئین۔ سبحنا وسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی تو ملائکہ کو تسبیح کا طریقہ آیا۔
حللنا وتحللت الملائکہ، ہم نے تحلیل کی تو ملائکہ کو تحلیل کرنا آ گیا۔ تے پھر اس دے حوصلے تو قربان نہ ہوا جڑا دا جبریل آیا آ کے مصطفیٰ نو سمجھایا پڑھایا، جس جبریل نے تسبیح دا طریقہ سکھیا ہی محمد کو نو ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ فرمائے بھائی ہو۔ اللہ نے بے مثل مخلوق بنائی، ایسی بے مثل مخلوق بنائی، نہ کوئی نبی اس نبی جیسا، نہ کوئی ولی اس علی جیسا، نہ کوئی خاتون اس بطول جیسی، ایسی بے مثل مخلوق بنائی۔ فرمایا علی ابن ابی طالب اللہ دی طرفوں ایسا تحفہ ہے، علی دے مقابلے چ جو آیا ہے، جدا آیا ہے، جتھا آیا ہے، جڑی جن سے چایا ہے، مرد آیا ہے تے بھاویں عورت آئی، زلالت اس دے مقدر وچ ہے۔ علی ابن ابی طالب دا مقابلہ آسان نہیں۔ ایک مقام تے میرے مولا علی نے خود فرمایا ہے کہ میرا مقابلہ کرنا آسان نہیں، کیڑا موقع توجہ ہے تو فضائل دی ایک روایت عرض کر دیاں۔ رسول اللہ دی وفات ہو گئی، راوی روایت کے میرے آقا زین العابدین، سرکار امام زین العابدین، وہ کوئی بیٹھے ہو پنجابی سمجھن والے سرائکی والے، چوپی میں کر کے میرے کو طے نہیں پہ ہوندا بھی مجمع اردو والا ہے یا سرائکی والا ہے۔ سرائکی والا ہے سو تو میرا ہی کوئی ادراک کھل سی تے گال تھی سی میرے کروں۔ ہم نے واقعہ نقل کیتا ہے، فرمائیں سرکار امام سجاد فرمائیں میں اپنے باب حسین تو سنیا کہ بعد از وفات رسول اللہ میرے دادا علی ابن ابی طالب نے کیتا اعلان، من کان لہو عند رسول اللہ عدت او دین فلیاتینی، جس نے رسول اللہ تو کوئی امانت واپس لینی ہوئے یا کوئی وعدہ وعید کوئی عہد کوئی تعہد پورا کرنا باقی ہوئے، میرے کو لائے میں رسول اللہ دی امانت بھی واپس کراں، وعدہ بھی پورا کراں۔ جب مولا نے کیتا ہے نا اعلان تے لوگ آمن لگ گئے، لوگ بڑے بڑے سفر کر کے، کوئی آندہ ہے یا علی رسول اللہ نے میرے 200 درہم دینے تھے، کوئی آدھا 300 درہم، کوئی آدھا 100، جیڑا جو آندہ ہے ہن علی ابن ابی طالب کوئی میرے جیسا مولوی یا طالب علم تہا نہیں جو پریشان ہوگا، جیڑا آکے آدھا ہے رسول اللہ نے میرے 200 درہم دینے ہیں، مولا فرمیدن مسلح دے تھلو چال ہے۔ چاہندہ ہے تا پورے 200 درہم، نہ 199 نہ 201، اس تے رکھے آنا جڑا آندہ ہے، کوئی آدھا 100 کوئی آدھا 150 کوئی آدھا 200 تے کوئی اوئی آگئے جنہاں کچھ نہیں رکھیا تے انہاں کیا رسول میرا 500 دیونا، فرمائے چال ہے تلے ویکھے تا کوئی شے کوئی نہیں، یا علی تھے تے کوئی شے ہے نہیں، فرمائے ننتائیں اتھا رسول نو دتی ہوئے تا ہوئے۔ اگر امانت رسول اللہ کے پاس رکھی ہوگی تو یہاں بھی موجود ہوگی۔ توجہ فرمائے دے پہ ہو، گل پہنچ گئی دوسرے پاسے، وہ پریشان ہو گئے، انہوں آپس سے صلاح کی تھی، زاد الشرف بہذا علی، اگر اسی طرح علی لوگوں کو رسول اللہ کی امانات یا اس طرح کے عہد پورے کرتے رہے تو ساڑھے پلے تے اگے کا شے کوئی نہیں۔ ان کچھ تو آپ سمجھنا ہے، کچھ میں پڑھنا ہے، ادھوں لائیو لائی کھڑے ہو، وہ کو سن دے پئے ہو۔
اور اگلا جملہ میں تو یہ تک ہی پڑھنا نا، ابو تو آپ سمجھ رہے تاریخ ہے تو شیعہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ بے چینی کتھے آئی؟ ساڑھے خطیبن امیر افضل انہوں نے آدھن راکٹ، پڑھے لکھا بندہ، لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں دا نام مشہور ہو گیا امیر افضل سرائکی خطیبہ تے وہ آدھا جنہ دا نا لین تے FIR ہوئے انہوں دی محبت دی سزا تے پھر اللہ ہی دے سی۔ سمجھتے بہت تے ساڑھیا محفلیں کسی دے خلاف کیا گل ہونی، ساڑھیا مجالس یہ تے اخلاق دا مکتب ہے نا، یہ تے علم دا مکتب ہے، یہ تو نہج البلاغہ کا مکتب ہے، تو ہم نے کیا کسی کی توہین کرنی ہے؟ نہ ہمارا کام ہے کسی کی توہین کرنا، نہ ہم کسی کے مخالف ہیں۔ شیعہ صحابہ کے مخالف تو نہیں ہیں، وہ کیوں چپ کر گئے ہو؟ اسی طرح ہے یا نہیں؟ ہم صحابہ کے مخالف تو نہیں۔ میں ایک طالب علم امامہ سر پہ لیے پوری شیعیت کی نمائندگی میں عرض کر رہا ہوں، شیعہ صحابہ کے مخالف نہیں ہیں، شیعہ صحابہ کے دشمن نہیں ہیں، صحابہ کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ پریشان تھی من پہ گئے ہو؟ جو رسول اللہ کے با وفا اور با صفا صحابی ہیں ہم ان کے نوکر ہیں، ہم ان کے خادم ہیں۔ کوئی جلد بازی میں، کوئی عجلت میں، کوئی کہیں کوئی بات کر جائے تو اسے شیعیت کے ساتھ نہ جوڑا جائے کہ شیعہ صحابہ کے مخالف ہیں۔ ہم تو صحابہ کے خادم ہیں، بس اتنا دیکھتے ہیں کہ صحابی کی صحابیت پہ فاطمہ الزہرا کی مہر ہے یا نہیں ہے۔ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا بلند الصلوات۔ توجہ فرمائے دے پہ ہو، دو چار گلا اور کر لئیے۔ اس طرح اگر علی ابن ابی طالب امانات لوٹاتے رہے، زیادہ شرف بہذا علی، سارا شرف تو علی لے جائے گا، تے ساڑھے پلے کیا رہا سی؟ ہن کریے کیا؟ امانتاں علی دے رہا ہے، وہ جڑا اس دا مشیر آ نا وہ مشورہ پیا دیندا ہے، اس کیا لو نادیتا کما نادا ہوا، جس طرح علی نے اعلان کیتا ہے نا من کانا لہو عند رسول اللہ عیدۃ او دین فلیاتینی، جس نے محمد سے کچھ لینا ہو میرے پاس آئے، میں امانات لوٹاؤں، میں عہد پورا کروں، تو ہی اعلان کر دے۔ اسی بھی اعلان کر دینے ہیں، تجدہ ذالک، تینوں ہی ملوے سی جی میں علی کو پیسے ملوے دیں، اسا کیا مسلح تنوں مینوں کی میں ملوے سی، او تا علی ہے۔ او تے علی ابن ابی طالب تے سانوں کی میں ملوے سی، اسا کہ کوئی مسئلہ نہیں، رقمہ گن کے مختلف کونیاں تلے رکھ دیا گے۔ جو ہی کوئی آیا نا رسول اللہ نے میرے اتنے درہم دینے تھے، تو میرے الوے کی میں اشارہ کرے سا اتھوں مسلح چاویں تلے رقم گئی۔ اللہ اکبر۔ تے مقابلے انت نہیں ہوندے، ایک ہوتا ہے خلیفہ، اب بات آ گئی ہے تو یہ بھی عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے خالفہ، ایک خالفہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک شخص بیٹھا تھا دعوے دار تھا کہ میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں، او میں آگے آگیا کو جا آپ ہی سمجھنا نے، ہاں سمجھ آ رہی تھا، اللہ ویسے میں کو پتہ لگے تو کو سمجھ آمدی بھی ہے، سمجھتے پہ ہو۔ وہ آیا نا دروازے تو اندر آیا تے پوچھے انت خلیفۃ رسول اللہ، اس جو پوچھا کیا آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں؟ یہ جڑا بیٹھا ہی اگے یاد ہے، لا نہیں بل انا الخالفہ، میں تو خالفہ ہوں۔ خالفہ کسے کہتے ہیں؟ الاحمق الذی لا خیر فیہ، ایسا احمق جس میں کوئی اچھائی نہ ہو۔ اب وہ بیٹھنے والا خود کہہ رہا ہے میں خلیفہ نہیں میں خالفہ ہوں، تو آگے جس نے یہ خلیفہ اور خالفہ کا معنی لکھا ہے نا وہ دفاع کی ناکام کوشش کر رہا ہے، کہتا ہے قال حزما لنفسہ، اس نے کسر نفسی سے کام لیا جو کہہ رہا ہے میں خلیفہ نہیں خالفہ ہوں۔ تے جے ہن تو نے جو کوئی توجہ فرما رہے ہے تے میں عرض کراں، یہ
کسر نفسی سے کام نہیں لیا، یہ ایک حقیقت تھی جو خدا نے اس کی زبان سے جاری کی۔ اور خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ ہوتا کون ہے؟ ابن کثیر لکھ رہے ہیں، بہت بڑے امام ہیں لغت کے، وہ کہتے ہیں خلیفہ کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، من یقوم مقام الماضی ویسد مسدہ، جو جانے والی شخصیت کی مسند پہ جب بیٹھا ہو اور باہر سے کوئی آئے تو فرق معلوم نہ کر سکے کہ اصل بیٹھا ہے یا اس کا نائب بیٹھا ہے۔ تھوڑی واہ واہ اٹھائی ہیں، تبلیغ یہ تو اٹھائی ہیں، جو فضائل لیتا اٹھائی ہیں، سلوات پڑھنا بلند آواز میں۔ سونا سن رہے ہو، اچھا سن رہے ہو، ایک صاحب پڑھنا لیندہ ہوندہ بھی نال نال جگان واسطے، نال نال ایسی آتے رہتے ہیں، توجہ ہے نا تھوڑی میرے پاس؟ من یقوم مقام الماضی ویسد مسدہ، تو خلیفہ اسے کہتے ہیں جو جب بیٹھا ہو تو فرق معلوم نہ ہو کہ اصل بیٹھا ہے یا اس کا نائب بیٹھا ہے۔ تو انہیں اعلان کر دیتے، گل بھولی تا نہیں، اس کیا جس طرح علی نے اعلان کیتا ہے تو بھی اعلان کر دے، لوگ آئیں رسول اللہ کی امانات واپس لیں۔ اعلان ہو گیا، مصلی سجا کے بندہ بیٹھ گیا، رقمہ گن کے رکھ دیتے انہیں۔ جدو رقمہ رکھیاں گیا، حضرت فاضل جلیل آغا ضیاء الحسن نجفی صاحب تشریف فرمائیں، میں بڑی کوشش بعد ہون پہچان سکیا، کوئی ایڈی ٹوپی شوپی تے مفلر شفلر پا کے تے بیٹھن، آغا دی سلامتی واسطے صلوات۔ جناب دی توجہ ہے، بندہ بیٹھ گیا، رقمہ شمار کر کے رکھ دیتیاں گئیاں۔ جدو اعلان ہویا نا، جس نے بھی رسول اللہ سے کوئی امانت لینی ہو، کوئی عہد پورا کرنا ہو تو آئے، ہم بھی دیں گے۔ سلمان فارسی تھوڑا جہاں پریشان ہوئے، یا علی تیرے مقابلے میں اعلان ہو رہے ہیں کہ آئیں ہم بھی رسول کی امانات دیں، آئیں ہم بھی عہد پورا کریں، وعدہ پورا کریں۔ جدہ اے آکھیا نا سلمان فارسی مسکرا کے زیغہ میں کبریاد ہے، سلمان کیوں گھبرا گیا؟ سیندم علی ذالک، یہ اپنے اعلان تے آپ پچھتائے گا، علی دا مقابلہ آسان ہے۔ اپنے اعلان تے آپ پچھتے سے، علی دا مقابلہ سوکھ ہے۔ اعلان ہو گیا، بندہ مصلی تے چڑھیا بیٹھا ہے، انہاں آکھیا ہمیشہ درہم تے دینار طلب کرنے والے حسین۔ فجاء الاعرابی وهو قائد فی جماعت من المہاجرین والانصار، ادو ایک عربی آ گیا، اس کی تے سلام کر کے پوچھ دے، انت مسیح رسول اللہ؟ توجہ تو نہیں فرمائی، اعلان ہی ہو چکا ہے، خبر ہی پھیل چکی، بندہ مصلی تے بھی بیٹھا ہے، تے پھر بھی پوچھ دے انت خلیفۃ رسول اللہ؟ یہ حیرت دا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ متحیر و متعجب کیوں ہے؟ انت وصی رسول اللہ، اس واسطے جدا اس ویکھیا نا چہرہ، وہاں کے جاہ بئیے تے بندہ ہو رہے، تو کام جڑتا نہیں پیا۔ انت وصی رسول اللہ، انہوں غصہ آیا، تینوں کوئی شک ہے؟ اس آکھیا بھی لڑتا کیوں ہے؟ میں تے پوچھا ہی ہے، کیا تو رسول اللہ دا وصی ہے؟ آدھے تینوں شک ہے؟ اپنا سوال دسا جلدی کر، کتنے درہم کتنے دینار ہے؟ کوئی اشرفی کیا امانت ہے رسول اللہ کو؟ درہم دینار، اور سامنے اس نو ویکھ رہا ہے بھی ہونے 100 400 500 300 200، تے مشیر جڑا سامنے بیٹھا ہے انہیں اشارہ کرنا ہے بھی شاباش فلاں پاسے، تے او دینار درہم تو اس آکھے نہیں، اس آکھے رسول اللہ میرے نال وعدہ کیتا جدوں تو واپس آیا تینوں 80 اونٹنیاں دیاں گا۔
میں پڑھدا پیا ہوں سرائے کی مجمع تے میں ڈاچے آکھاں اے ڈاچے کو اٹھنے کی دم تورے واسطے سمجھتے بھی ہو کو سمجھ آئی نے رسول اللہ فرمایا 80 ہون تا ڈاچیاں آکھاں چانا 80 ڈاچیاں تے وہ بھی عام نہیں اگلی گل روایت وچ نہیں میں آتا شاید اس دا خیال ہوئے کہ ادھروں ادھروں لوگاں کولوں کھس کھس کے پکڑ پکڑ کے تے دے دیاں گے جداں اس نشانیاں دسیاں نا اے مجلسی علیہ رحمہ لکھ دے جداں نشانیاں دسیاں اے پریشان ہوئے ساڑی سرائی کی ادنی دا چیتا رہ لگے ہندہ جعفری صاحب اپنے جلسے تے جی میں بول دے ہو اونج نہیں بول رہے تو سر توجہ ہے جناب دی اس دا دماغ خراب ہویا اس کیا رسول اللہ فرمایا 80 داچیاں تے عام نہیں جنہ دیاں سرخ اکھاں حسین 2 کوہانا حسین ریشمی مہارا حسین سفید پیشانیاں حسین اور مسلح دے تھلے درہم و دینار دراہم و دنانیر تے آ سکدن مسلیاں تلے داچیاں تے آدیاں نہیں ہن مڑے آئے مشیر دے پاسے ما نسنا الان ہن کیا کروں اعلان تے کرا دیتا ہی تے ذلیل کرا دیتا ہی خراب کرا چھوڑے ہی اعلان کہ ما نسنا الان اب کیا کریں اے جڑیاں اے نشانیاں دسدا ہی ہو جیاں تے اساں ڈٹھیاں نہیں تے دیوی ہے کتوں مانس نہ اولان ہو سکے پریشان ہون دی گل نہیں گل گل تے میں دل چھڑ جانا ہے پریشان نہ ہو ہے دور دی کوڑی لا رہے ہے مشیر ہے نا لمبی لمبی سوچدا ہی قادی لمباس ہیں تے بڑی دور دی سوچی اس پریشان کیوں ہو رہے ہو فاسألہ شہودا اس تو گواہ طلب کر انہوں نے عادت ہے نا شریفہ تو گواہ منگن دی فاسألہ شہودا گواہ پوچھ اگر گواہ ہویا تے گل اگے ودھے گی جے گواہ کوئی نہیں تو بات کیس ہی نہیں چل سکتا ایسے گواہ طلب کرو اس پوچھے ہاں اعرابی کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ رسول اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا تھا اس گواہ آکھے نا تو دیتے ور بدلے اس کہ گواہ کیسے رسول اللہ نے تو نہیں کہا تھا فرمایا جب بھی آؤ گے یہ امانت میں دوں گا یا میرا حقیقی جانشین دے گا رسول اللہ نے تو نہیں فرمایا بھی کوئی گواہ بھی تیرے کو پوچھے گا انہاں کیا نہیں عربی گواہ ہے تو ٹھیک وگرنہ واپس جا اگر دعویٰ کیتا تے گرفتار کر لیں گے یہ غصے چجنے نہ کہ گرفتار کر لواں گے اپنے مقام تے کھڑا ہوئے عربی انہاں دے پاسے ویکھ کیا دے وہ سچی زبان تہاڈا رسول نبیاں دا سلطان عالمین دی رحمت وعدہ کر کے جائے تے تو گواہ منگدا ہے پھر میں سمجھ گیا ما انت وصی رسول اللہ تو رسول اللہ دا وصی نہیں ہو سکتا پیغمبر اعظم نے آکھیا ہی نہیں بھی کوئی گواہ بھی طلب کرے گا ناراض ہو کے اٹھے گلی دا موڑ مڑے تے اگو ملے سلمان فارسی عربی مسافر ہے کیوں پریشان ہے ہو سکیا توڑے سچے رسول نے وعدہ کیتا میں آئے ہاں جڑا دعوے دار جانشینی ہے رسول اللہ ہے جڑا اس نے کول آیا ہوتے گواہ طلب کر دے تے رسول اللہ تے نہیں سیا کیا جو گواہ طلب کرے گا سلمان مسکرا کیا دے تو غلط پاسے ٹر گیا ہے آ تینو رسول دے حقیقی جانشین کو لے فجاء به الى باب امیر المؤمنین مولا دے دروازے تے پہنچے علی دستک دا موقع ہی نہیں دیتا دروازہ کھلے فتبسما چہرے تے تبسم سلمان کی میں آئے ہیں مولا ایک مہمان میرے نالے
تے اے فلاں 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 اپنا دعویٰ رکھ دے، فرمائے سلمان جانا مدینے چ اعلان کر۔ وہ جڑے اکا چپ کر گئے تقریر ختم پئی ہوندی نے، مدینے اعلان کر بھئی تو کو سبحان اللہ چی مہاگام ہے۔ مدینے چ اعلان جدہ سبحان اللہ کو نہ علماء کرام اعلام تشریف فرمائیں، جدہ فضائل آل محمد ہو، جب درس تفسیر ہو، ذکر اہل بیت ہو، کوئی ایک مرتبہ کہے نا سبحان اللہ، معصوم فرمائیں جنت میں اس کے لیے پھلدار درخت لگا دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص بلا تعجب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، پروردگار اسے اتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ ثواب پڑھیں، میں فرمان سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ خطیب اردو تھی کیوں؟ جو بلا تعجب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، پروردگار ایک ایسا پرندہ خلق کرتا ہے واہ واہ، جس کی 2 زبانیں ہیں اور وہ قیامت تک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے، واہ واہ، اور اس کا اجر و ثواب اس بندہ خدا کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جس نے ایک مرتبہ واہ واہ، محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ہونتا کچھ سبحان اللہ۔ اس دنیا چ لوگ باغ لاندے نا، امب تے انار تے مالٹے تے ساڈے سہیل صاحب تشریف فرمائیں، مالٹیاں دے باغ بھلوال لگ رہے ہیں تے ایتھے بیٹھ کے ذکر آل محمد تساں میں 2-2 3-3 منٹ بعد ہی اولے جے سبحان اللہ آکھو، مجلسی ختم تے جنت وچ حسین دے صدقے تھوڑا باغ ہی تیار۔ مولا فرمائے سلمان مدینے چ اعلان کر، سارے جمع ہو جاؤ، کل علی رسول اللہ دا وعدہ پورا کرے گا۔ اعلان ہو گیا، دوست دشمن اپنے پرائے سارے جمع ہو گئے۔ اج ویکھیے تے صحیح، علی ہمیشہ میدان مار ویندا ہے، اج یہ دیندا کتوں ہے، ایو جے داچیاں تے حرم وچ ہیں نہیں۔ سارے اکٹھے ہوئے نا تے مولا تشریف لین، امیر المومنین اس دے پاسے ڈٹھے تے ویکھ کے مولا فرمیندے نے ہاں عربی اپنا سوال دوہرا۔ آندے توڑے رسول نے آکھیا جدہ واپس تو آیا اگر میں ہویا تو 80 داچیاں تینوں میں دے ساں تے جے میں نہ ہویا میرا حقیقی وارث دے سی، میرا حقیقی وارث جیسی۔ جناب دی توجہ میرے ال ہے نا، میں دیاں گا یا میرا حقیقی وارث؟ جدہ اس آکھیا نا مولا اس دے پاسے ویک کیا دن عربی تو جو امانت منگڑا ہے، اسلمتا و عشیرتک کلہم، کیا تو اور تیرا خاندان سارے مسلمان ہو گئے ہو؟ جدہ مولا نے پوچھا نا اسلمتا و عشیرتک کلہم، کیا تو اور تیرا خاندان مسلمان ہو گئے ہو؟ روایت دے جملے باقی ساریاں گلا بھول گیا ہے عربی، اپنے مقام تو اچھلے، فنکب علی قدم الامام، علی دے قدم چم کیا دے، واللہ انت وصی رسول اللہ۔ اللہ امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بلند صلوات۔
واللہ انت وصی رسول اللہ. جنا کیا سنا لوگ پوچھن لگے نہ کہ جلدی کرن لگ گئے ہیں او جنہاں نو ریجیکٹ کرایا ایڈی جلدی تو من گیا اگلی گل تے سن لے. اس آخیا نہیں اگلی گل سنن دی پوچھن دی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں ھذا شرط وقع بینی و بینہ رسول اللہ تے میرے درمیان یہی تا شرط ہے تے اس وقت رسول اور میرے سوا تیسرا کوئی نہ. مولا فرمایا جلدی نہ کر. تو آخیا سرکار ایک تحریر ایک وثیقہ لکھ کر دیو, ایک وثیقہ لکھ کے دیو جڑا میں نال لے ونجا اپنے خاندان اپنے قبیلے قوم نو وکھاواں بھی اے ملنا ہے انعام امانت. مولا فرمایا او وثیقہ او تحریر لے ادے سرکار او تے یمن بھول آیا چلیا کس دا یمن بھول آیا و اشارہ بیدہ علی ابن ابی طالب اپنے دست امامت نال اشارہ کیتا ہے تے فرمیندے نے اے عربی اپنی تحریر تحریر مل گئی فرمندن تے ہنے میں واپس نہیں کرنے آؤں. ہن علی دسنا چاہتا ہے جی میں عظیم ہاں میرے شہزادے بھی عظیم ہیں. عین بنی الحسن میرا بیٹا حسن مجتبی کے تھے روایت دی فقام فی آخر الصفوف صفا دے اواخر جو مولا کھڑے ہوئے جی بابا حکم حسن بیٹا نانے دا وعدہ پورا کرو گے؟ کیوں نہیں پورا کریں گے. نال لے کے آئے علماء کرام تشریف فرمائیں نجفی صاحب قبلہ تصرف دی اگر اجازت ہوئے تو دو جملے آکھاں جلے گھن کے آئے نہ جنابے امام حسن مجتبی پہاڑ دے دامن جو صالح نبی اج میرے بابے علی نے اپنے بھائی نبی دا وعدہ پورا کرنا ہے ساڑی امانت دے. ایک مہار برآمد ہوئی ہے عربی مہار تھامی ہے ہن چھکیندا ہی ویندا ہے تے گندا ہی ویندا ہے. آخری بار جد 80 پورے ہوئے نا آدے مولا بس میرے مولا حسن مجتبی دن تے آو باکھیا بس اگر آج تو نہ رکیندا تا قیامت دا سورج نکلن تک تو چھکیندا رہندا ایک قطار برآمد ہو دے. آل محمد دی عظمت کوئی کمی نہیں. انہاں دا مقام شرف جو اللہ نے فضائل عنایت فرمائیں سانو فضائل پڑھن دا حکم ہے گھڑن دا نہیں. ساڑی ذمہ داری فضائل پڑھن دیئے فضائل بڑھانے یا گھڑنے یا اضافہ کرن دی گنجائش ہی خدا نے نہیں رکھی. اپنا تعارف علی ابن ابی طالب کراتے ہوئے خود فرماتے ہیں انا داعیکم الی طاعت ربکم و مرشدکم الی فرائض دینکم و دلیلکم الی ما ینجیکم. میں علی تمہارا وہ رہبر وہ پیشوا وہ آقا وہ مولا ہوں جو تمہیں تم اللہ کی اطاعت کی طرف بلانے کے لیے آیا. وَمُرْشِدُكُمْ میں علی تمہارا مرشد ہوں. رشد اور ہدایت کیا ہے؟ الى فرائض دینکم. علی فرمیدن میں تھوڑا امام اس واسطے ہیں جو تم دسا تھوڑے فرائض کیا ہیں. وَدَلِيلُكُمْ میں علی تمہارا دلیل و رہنما ہوں. اِلَى مَا يُنْجِيكُمْ علی ہی وہ راستے بتا سکتا ہے یا وہ راستے دکھانے اور بتانے کے لیے آیا ہے جو نجات کے راستے ہیں. بڑی عظمت ہے تشیعی بہت بڑا مقام ہے توڑے پیشواواں دا شرفا. اس دین تے کسے دا کچھ لگا نہیں تے زہرا دے گھر دا کچھ بچیا نہیں. جی جی ضرور ضرور. دنیا چ بڑے بڑے گھر ہیں جڑے اجڑے شرفا اجڑے ہوئے گھر وس گئے
آل محمد دا گھر کوئی میں امت اجاڑے ہے نا، اج تک شیعہ دی نہ آنسو رکے نہ رونا تھمے شریف ہو علی جائیں شریف پیو دی دھی آئی 36 شہریں جو گزریے سر تے چادر کوئی نہ اللہ اکبر۔ شرفا دو چیزاں بڑیاں قیمتی ہیں، دو چیزاں بہت قیمتی ہیں، مرد دا سر عورت دی چادر۔ اس دین دے واسطے سادات نے لوہے شہی قربان کی تھی، سر ہی دیتا نے چادر ہی دیتی نے، شریف ہو جدا سر دیتا نے تا آدھی اللہم تقبل منا هذا القربان، میرا اللہ ساڑی تھوڑی جہی قربانی منظور کر چا، جدا چادر سر تلتی ہے نا زہرا دی تھی وقت جا جاتے آدھی واہ حجابا آئے زینب دا برکہ اللہ اکبر۔ آدھ رات کو نانے دے روزے تے وجدی ہے بابا نال ہویا خدا صحت دے، مولانا ملک اعجاز حسین صاحب قبلہ دے جملے وہ دن جدا مزار محمد تے آوے انا علی بھج بھج کے چراغ بجھیدا بھج بھج کے چراغ بجھاوے حسن مولا کے نا بابا یعنی کیوں کریں دے ہو ترو کیا دن اخشا ینظر احدن الى شخص اختق زینب، میں علی دردہ متا کسے دی نظر زینب دی کھاد پہتا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شریف ازادارو ہیں اجڑے گلیاں ہیں بازار ہیں اربعین ہوئے شہادت دل ہوئے امتحان دے ہوتے ماتم کر دے ہوئے سنت زینب دی اے زینب دی سنت بزرگان علماء میرے بزرگ فرمیندے ہیں وہ دین جدو امام بارگاہ آئیں چھ نوحے پڑھے کرو حسینی پڑھے کرو جدہ بازار آئیں چھ پڑھے کرو زینب کو کن حسین دی شہادت تو بعد زیادہ تو زیادہ 1.5 سال جیتی رہی ہے، زیادہ تو زیادہ 1.5 سال زندہ رہی ہے۔ شریف ہو کداں جی سکتی ہے جڑی اکھی نال وراق اس دے اللہ اکبر وراق اس دے دیکھائی آئی۔ بنت عبد الرحمن شاطئی نے لکھیا نا بطلت کربلا، یہ وہ جملہ لکھی وہ دی ہر شخصیت اپنی ذات تک محدود رہی ہے۔ توجہ نہ لگر تسا جملہ سنیا تو روڑ واسطے کافی ہے۔ عظمت زینب کبرا دیکھو، دین واسطے زینب کبرا دی خدمت دیکھو، اے وہ لکھ رہی ہے بنت عبد الرحمن ہر شخصیت اپنی ذات تک محدود رہی۔ محمد محمد آتے محمد رہے، علی علی آتے علی رہے۔ وہ دی میں حیران زینب دی شخصیت تے حسین دی شہادت دی بعد زینب جیویں جیویں دین دی ضرورت بدلتی گئی زینب دا مزاج بدلتا گیا ہے۔ کتھائی علی بڑھ گئی ہے، کتھائی عباس بڑھ گئی ہے، کتھائی حسین بڑھ گئی۔ اللہ اکبر۔ جڑا عرصہ زندہ رہی ہے 1 ہفتہ نہیں جو مدینے گزاریا ہوئے، محمل تیار ہوئے نا کئی ویلے کہیں شہر دے باہر کئی ویلے کسے بستی دے باہر محمل جدا آمینا نا تے خیمے لگے نا لوگ پوچھ دیا نے کیا سیاہ محمل ہے تا دنیا دسے دیئے جو علی دی بڑی تھی فرا دی شہادت دی اطلاع ہوتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شرفا 3 مقام ایسے ہیں جتا 3 واقعے کوئی نہیں پڑھتا۔ ایک حسین دے روزے دے سامنے حسین دا علی اکبر کوئی نہیں پڑھتا ہے، منع کرے دن علماء جو نہ پڑھو کہ واعظ پڑھی گئی تے آدھوں میں خواب وچ ڈٹھا حسین اٹھی دے جھڑ لے دے بات اٹھی دے جھڑ دے آدھے مولا کیوں رو دے ہو فرمیدے تے کیا سمجھا میں اکبر مر گیا اے میرے اللہ میں زخم دکھائے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تشریف ہو دوسرا مقام میرے مولا عباس دے روزے دے سامنے سینڈ سکینہ دی شہادت ہو گئی۔
غازی نہیں سن سکتا جدا حسین چاون گیا نا آدھا ماں دی عظمت واسطے من لے من لے انی مستحل من ابنت کا سکینہ تیری تھی سکینہ تمہیں کو شرم آتا ہے. تے تیسرا مقام نجف علی دے روزے دے سامنے زینب دا بازار کوئی نہیں پڑھتا. بہو غیور امام نہیں سن سکتا کیویں میری تھی بازار گئی. اجرکم اللہ او شریف ازادار جدا علی دی شاہی آئی تے زینب کوفے آئی آپ محمد دی مہار پکڑی ودا تے رو رو کے ادا زینب ذرا محمد دا پردہ ہٹایا آدھا زینب اے کوفے دا صدر بازار. اجرکم اللہ شرما نہیں اے علی دیو دھیے جائے بابے تو مسئلہ پوچھنا ہوئے ماں زہرا دی کانڈ پیچھے متھا ہو. اجرکم اللہ شرما بتدا زینب غور نال ویک اے کوفے دا فلاں موڑ اے فلاں چوک روکیا دیائی بابا اے تا پترانو دسیندہ اے میں تیری عزت علی دھیا. اے علی رو گیا دا متا تقدیر لے آوی بھرا نہ ہوئے نہ راہ پوچھ دی ہوئے. اے اجرکم اللہ شریفہ اے تک سنے آئیے اگلا جملہ تے آئیے زینب دربار. ایہو جملہ کہیں پڑھا انہاں کیا دخلت زینب علی ابن زیاد زینب ابن زیاد دربار آئیے. ایک مجتہد بیٹھے آئین مجلس کھڑے ہو کیا دینا روکوان اتھائی روکوان اور کیا پڑھنائی باقی کیا رہے گی آئے مجلس تمک گئیے. زینب کو جا شرابی دا درب اجرکم اللہ زینب کو جا شرابی دا دربار کو جا. شریفہ وہی دربار ای کمینے پوچھا آدھا علی دی دھی تیرا سب تو وڈا نقصان کیڑا ہویا ہے. اے او شریف ازادار جائندہ حسین جیاں بھرا کس گیا جائندہ غازی کس گیا نہیں آدھی حسین دی شہادت نہیں آکھا غازی دی شہادت جدائی پوچھ سب تو وڈا نقصان رو کے آدھی او ظالمہ میرے نال بولن واسطے میرا بابا سکھدا میرا سب تو وڈا نقصان میں تے شرابی نال بلندی کھڑیا. اللہ اکبر. شرفا اتھائی اور انعام ملن لگن جدا انعام وڈی دے بیائن کوئی رس دائے آدھا انعام ودھا میں اکبر نو برچی ماری کوئی آدھا انعام ودھا میں قاسم نو لہایائے اتھائی ایک گروہ آیائے اور تو سن کے روندہ بیٹھائے اتھا زینب سن دی کھڑی آئی اے آدھن قتلنا ملکن محجبا اساؤنو مارے جے جیا شہزادہ کوئی نہیں قتلنا خیر الناس امن وابا اساؤں کو مارے جڑا زہرا دی گود دی زینت
اللہ اکبر شریف و انعام مل گئے اور ایک ظلم کیتا ہے خیزران دی چھڑی چاہیے تاشت جلولو والمرجان دا موتیا اے لبات چھڑی مرے دا آدھا حسین وقت تو پہلے بڑھڑا تھی گئے حسین داڑھی سفید ہو گئی اے آدھا تے چھڑی دندہ تے مریندا شریفہ اتھائی ایک صحابی اٹھائے ابو برزاد ہے او ظالمہ میں اکھا نال لٹھا انا لبا کو محمد چمدا اللہ دا نبی بوسے گھندا او ظالمہ نبی دی بوسا گائے اے تھائنو غصہ آئے آدھا کون ہے جڑا میرے سامنے بولے دائیں لوگ آنکھیں خیال کریں اے نبی دا صحابی ہے اے کمینہ آدھا ہے نبی دا صحابی ہے تیرے احترام اچ کچھ نہ آدھا ابو بردہ موت ماتم کیتا ہے آدھا ہے او اللہ لعنت کری اے اندھی سکی بھی دیا دیا او جڑیا دربار اچ کھڑیان اے زہرات وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلموا وَإِنْ يَنْقَلِبُوا يَنْقَلِبُونَ الہنا وخالقنا فانظر الینا نظرۃ الرحیمہ میرا اللہ ساڑھے الفاظ عبادت شمار فرما مرحومین تے رحمتہ نازل فرما حضرت آیت اللہ حافظ صاحب قبلہ دے والدین انہاں دے خانوادے دے جمیع مرحومین و مرحومات حضرت سید امیر حسین شاہ صاحب جناب آغا شفیع نجفی صاحب دے والد اور باقی جمیع مرحومین و مرحومات اور حاضرین دے مرحومین و مرحومات تے رحمتہ نازل فرما میرا اللہ مظلومین جہان دی مدد فرما ظالمین جہان نو نیست و نابود فرما جمہوریہ اسلامی دی حفاظت